پڑھ دیں محمد آل محمد پر. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ. ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. درود بھیجا محمد آل محمد. عہد ابراہیم، حضرت ابراہیم کے امتحانات، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کو جو مرتبہ ملا، جو عہدہ ملا پروردگار عالم کی طرف سے، بارگاہ رب العزت کی طرف سے، وہ یہ تھا کہ امام بنا دیا گیا. اور اس کو تھوڑا سا اس طرف کرنے میرے خیال سے تھوڑا سا، تاکہ یہ مائک پہ نہیں آیا ہوا اس کی، تھوڑا سا زیادہ مت کر دیجیے گا، تھوڑا سا اس طرف بھی کر دیں. بس بس بس. تو کل بات جو ہوئی تھی روایت کے سلسلے میں، جو 6 لوگ آئے تھے مسلم مومن یمن سے، بلکہ ایک گروہ ذرا زیادہ آیا تھا لیکن 6 لوگ اٹھے، رسول خدا نے ان کو بشارت دی. اور یہاں پہ بات یہاں تک پہنچی تھی. اب میں ایک بات کرنے والا ہوں جو آپ کے ذوق پر اعتماد کرتے ہوئے، آپ کی توجہ پر اعتماد کرتے ہوئے، اور آپ کو سوچنے کی عادت ہے، سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، اور ذرا ثقیل اور خشک باتوں کو میرے خیال سے آپ کسی حد تک برداشت بھی کر لیں گے. انسان کی آپ تقسیم کرتے ہیں. یہ مولانا نے کیا بات کر دی؟ موضوع کیا تھا؟ بالکل موضوع پہ آ رہا ہوں میں، یہ موضوع سے مربوط ہے. شرط یہ کہ آپ کی توجہ میرے ساتھ ساتھ رہے. انسان کو ہم تقسیم کرتے ہیں، بولوں بیٹا میں، انسان کو آپ تقسیم کرتے ہیں مسلم غیر مسلم، ہندو سکھ عیسائی، سنی شیعہ دیوبندی بریلوی، جتنی تقسیمیں آپ مذہب کی کرتے رہیں. یہ سب تقسیمیں کس کی ہیں؟ انسان کی. فرشتوں کی تقسیم نہیں کر رہے آپ پودوں کی تقسیم نہیں کر رہے، درختوں کی نہیں، انسان کی تقسیم. یہ جو انسان ہے، خدا بہت آسان کر کے بہت آسانی کے ساتھ سمجھاؤں گا تاکہ آپ حضرات اور مخصوصاً میرے بچے نوجوان ساتھ رہیں. اور آج ایک اور عبارت، ایک اور پیرائے، ایک اور انداز سے بات سمجھانی ہے آپ کو کہ اہل بیت نے اپنے کاندھوں پر کس چیز کے بوجھ کو، وزن کو اٹھایا ہے، اور آپ کو اہل بیت کی محبت کی وجہ سے اگر محبوب نے کسی بوجھ کو اٹھایا ہے، اس کے اثرات آپ کے کاندھوں پر تو آئیں گے. اور جو ہمارے محبوب ہیں، اگر خدا قبول کرے یہ جملہ، تو زیادہ میں ائمہ سے محبت کرتا ہوں، شیعہ و ائمہ کا، یہ بھی بعض جگہ پر روایت میں امام نے بڑے تند اور تیز اور تلخ لہجے میں تنبیہ کی ہے کہ تم نے اتنی آسانی سے کہہ دیا، فرشتوں کو تم نے اذیت دی، ہم کو اذیت دی، ہمارے اجداد کو اذیت دی، اتنی آسانی سے کہہ دیا ہمارے سچے چاہنے والے ہو. یہ معمولی چیز نہیں ہے. بہرحال تو ہم تقسیم کرتے ہیں انسانوں کو. اب جو انسان، اس وقت میں مذاہب اور فرقوں کی جنگ نہیں چھیڑنا چاہتا یہاں پر، اور نہ ممبر امام حسین علیہ السلام کا یہ تقاضا ہے. اسی لیے آپ میں مختلف فقہوں سے تعلق رکھنے والے، ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم بھی ہو، آتے ہیں یہاں نہیں کہیں، ہر جگہ. یہ امام حسین کے فرض کی ایک خاص خصوصیت ہے، اور آپ جانتے ہیں کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. بر صغیر میں یہ سلسلہ ہے، اور جہاں جہاں مسلم دنیا میں عربی بولنے والے ممالک میں، ترکی بولنے والے، فارسی بولنے والے، اردو بولنے والے، بر صغیر میں ہر مذہب کا انسان آتا ہے امام حسین کے دروازے پر.
ایک محبت ہے، اور اس کے بعد امام حسین خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے، جو آتا ہے مراد مانگتا ہے مختلف طریقوں سے، کبھی جھولے پہ، کبھی علم پہ، کبھی کہیں نہ کہیں مراد آپ کے سامنے ہے، مہندی اٹھا رہا ہے کوئی، یہ میں کیا بتاؤں، اس میں کوئی وقت ضائع کرنے والی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی بات نہیں ہے ایسی. لہٰذا آپ تقسیم کرتے ہیں. خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا کیا چاہتا ہے؟ سب موحد ہو کے رہیں. اب کوئی ایک دین تو صحیح ہوگا، جب سارے کے سارے ادیان ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں تو کوئی ایک دین تو صحیح ہوگا. کچھ مشرک ہیں، کسی کو آپ مشرک کہتے ہیں، کوئی آپ کو مشرک کہتا ہے، اتنے فرقے، اتنے مذاہب. تو خدا چاہتا تھا کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو ایک مانا جائے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاہب جب ٹکرا رہے ہیں تو یہ سارے مذہب سچے اور حق نہیں ہو سکتے، ادیان ٹکرا رہے ہیں. تو پروردگار تو کسی طرح سے دخل دیتا. ابراہیم کے لیے آگ کو بھی تو بجھایا نا، موسیٰ کے لیے نیل کی موجوں کو آرام سے دھیما کر دیا. اور اب ایک کے بعد ایک انبیاء کے واقعات کیا بتاؤں. جناب عیسیٰ سے بلوایا تم نے جھولے کے اندر، جناب موسیٰ کے واقعات، جناب عیسیٰ کے واقعات، جناب ابراہیم کے واقعات، انبیاء کے واقعات. تو نے دخل کیوں نہیں دیا، دخالت کیوں نہیں دی، انٹروین کیوں نہیں کیا کہ یہ سب کے سب لوگ مومن ہو جاتے، سب تیری عبادت کرتے. تو نے آزاد چھوڑا ہوا ہے. لہٰذا خدا نے قرآن میں فرمایا لو شاء اللہ ما اشرکو، اگر خدا کی مشیت ہوتی تو یہ مشرک نہیں بنتے. کیا مطلب مشیت؟ مشیت کا لفظ الگ ہے قرآن اور حدیثوں میں، اور حب اور محبت کا لفظ الگ ہے. مشیت یعنی ہم اپنے ارادے کی بنیاد پر چاہے تمہیں پسند آئے یا نہ آئے یہ کام کر کے رہیں گے. لیکن تم میں سے کوئی مشرک ہے، کوئی کافر ہے، کوئی تین اللہ کو مانتا ہے، کوئی ایک خدا کو مانتا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، پرستش کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی سورج، چاند، ستارے، آتش، آگ. اگر ہم چاہتے اور ہم معجزہ دکھاتے اور اپنی قدرت قاہرہ مطلقہ یعنی جبر کے ذریعے کوئی ایسا کام کرتے تو یہ سب کے سب مومن ہو جاتا. خدا نے آپ کے وجود میں اپنی نشانیاں دکھائی ہیں، آپ کی مرضی کے بغیر جسم میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں. آپ اپنے خون کے دوران کو روک لیجئے، دل کے دھڑکنے کو روک لیجئے، آپ جو بدن میں آپ کے تمام کام ہو رہا ہے اس کو روک لیجئے، آپ کھانے کو ہضم ہونے سے روک لیجئے، آپ پیاس لگتی ہے آپ کو روک لیجئے. آپ نہیں کر سکتے. تو بہت ساری چیزیں ایک قانون خدا کے تحت چل رہی ہیں جہاں پر آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. لیکن خدا کبھی بھی انٹروین کرتا ہے، دخل دیتا ہے، اپنی مرضی کو لے کر آتا ہے، آپ کے ارادے پیچھے چلے جاتے ہیں اور خدا وہ کام کرتا ہے. خدا نے شرک اور توحید، کفر و نفاق اور ایمان اور اسلام کے سلسلے میں اپنی مشیت کو بروئے کار نہیں لایا، اس نے اپنی مشیت کو استعمال نہیں کیا. اسی لیے قرآن میں کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر خدا کی مشیت ہوتی تو یہ سب لوگ مشرک نہیں ہوتے. ہم آتے اور جس طرح سے میرے الفاظ ہیں، ابراہیم کے لیے آگ کو بجھا دیا، مریم کو فلاں تحفہ عطا کیا، عیسیٰ کو فلاں طاقت دی، موسیٰ کو فلاں معجزہ دکھایا، ہم ایک کام کرتے تم سب کے سب مومن ہو جاتے. لہٰذا خدا نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا انسان کو اس کے اختیار پر، تاکہ تم اختیار کے ساتھ جب مسلمان ہو جاؤ گے اختیار کے ساتھ کافر ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں قیامت میں تمہارے اختیار کی بنیاد پر سزا دیں گے. اختیار ظاہر ہوگا قیامت میں، جبر نہیں ہے، زبردستی ہم یہ کام نہیں کریں گے. ایک بات اب یہاں سے ایک سوال ہے، پروردگار تو نے لوگوں کو مسلمان نہیں بنایا، تیری مشیت نے لوگوں کو جبرن، زبردستی، قہر اور تسلط کے ذریعے مسلمان نہیں بنایا. کچھ کافر تھے، کچھ مشرک تھے، تو نے نہیں بنایا. اب یہاں سے ایک موڑ آ رہا ہے گفتگو میں جو آپ کو نزدیک لے کے جائے گا مودت اہل بیت کے اور حضرت ابراہیم کے عہد کے. لہٰذا خوب ہوشیار ہو کے بیٹھیے گا، چوکنے ہو کر کہ پروردگار تو نے تو بہت سوں کو سب کو آزاد چھوڑ دیا، کوئی مشرک کو کافر، کچھ مسلمان، کچھ خالص مومن ایمان کے آخری درجے پر. تو پروردگار یہ جو جن کو تو نے مشرک رہنے دیا اور کافر رہنے دیا اور ان میں سے کچھ شیطان صفت ہیں، شریر ہیں، شیطنت کرتے ہیں، تو خوب توجہ سے سنیے گا. تیری مشیت ہے وہاں پر، تیرا ارادہ ہے وہاں تیرے پاس. ظاہر ہو رہا ہے یہ ارادہ زمین پر کس صورت میں ظاہر ہو رہا ہے؟ کفار کے وجود کی صورت میں، مشرکوں کے وجود کی صورت میں. توجہ فرما رہے ہیں آپ کے نہیں فرما رہے؟ بھائی کوئی بہت دور سے کام ہوتا ہے، اثرات کہیں اور ظاہر ہوتے ہیں. بٹن آپ یہاں سے بند کریں گے، بتی وہاں کی چلی جائے گی.
گرڈ اسٹیشن سے سوئچ آف کیا جائے گا، شہر کی بتی بند ہو جائے گی، شہر کی لائٹ چلی جائے گی. واٹر بورڈ والے وہاں سے پانی کو بند کریں، کراچی میں پانی آنا بند ہو جائے گا. گیس کے مین پائپ کو اگر بند کر دیا جائے، کام کہیں ہوتا ہے، اثر کہیں دکھتا ہے. لہذا پروردگار ارادہ تھا وہاں پر تیری ذات میں، ظاہر ہوا زمین پر. کس صورت میں ظاہر ہوا؟ شرک کی صورت میں، کفر کی صورت میں. خوب توجہ کیجیے گا، کوئی یہ نہ کہے کہ خدا نے ان کو کافر بنایا. میں کہہ رہا ہوں خدا نے دخل نہیں دیا تمہارے کفر اور ایمان کے سلسلے میں. یہاں تک اگر آپ میرے ساتھ آ گئے، ارادہ تو نے کیا وہاں، ظاہر ہوا یہاں، اس جگہ پر کافر بھی مشرک بھی. اب یہ کافر اور مشرک جو تیرے خالص بندوں کے ساتھ ایک ٹکراؤ کی صورت اختیار کریں گے اور ان کو اذیتیں دیں گے، پروردگار تجھے کوئی اذیت نہیں دے سکتا. ارادہ تیرا تھا، مشیت ظاہر ہوئی زمین پر، تیرے نیک بندوں نے تیرے ارادے کو زمین پہ برداشت کیا. توحید کا سب سے اہم باب، توحید کا سب سے اہم چیپٹر ہے ہی یہی. لہٰذا اب خدا بہت آسانی کے ساتھ، بغیر کسی ٹرمینالوجی اصطلاح کو استعمال کیے ہوئے، بغیر کسی آیت کو پڑھے ہوئے، بغیر حدیثوں کی ثقیل گفتگو میں آپ کو لائے بغیر آسان الفاظ میں بات کر رہا ہوں. اب پروردگار یہ جو تیرے بندے تھے، جو تیری مشیت کا بوجھ بندے ہو کر اٹھا رہے تھے، تیری اس مشیت کا جو مقام ربوبی سے مقام عبودی تک آئی تھی. اللہ تعالیٰ رب ہے، یہ ہیں بندے. ربوبیت کے مقام سے عبودیت تک جو بوجھ آیا مشیت کا، پروردگار تیرے لیے تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. مسئلہ تو ان کے لیے ہے، بچے ان کے ہیں، بیویاں ان کی ہیں، بہنیں ان کی ہیں، خواتین ان کے گھر کی ہیں. سردی گرمی برسات ان کی ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو چھت ان کی ٹپکتی ہے. سردی میں تن ڈھانپنے کے لیے اچھے کپڑے ان کے پاس نہیں ہوتے. تو پروردگار میرا تجھ سے ایک سوال ہے، جہاں پر تیری مشیت ظاہر ہو رہی ہے وہ ہے دنیا، اور تیری مشیت کے اچھے اور برے اثرات جو تیرے بندے برداشت کر رہے ہیں وہ تیرے ہیں خالص بندے، تو یہ برداشت کر رہے ہیں. تو پروردگار کا جواب آئے گا میں انہی سے محبت کرتا ہوں اسی لیے. اب پروردگار تجھ سے سوال ہے، اب جو تیرے ان بندوں سے محبت کرے تو الفاظ بدل دیجئے. اب آپ اگر ایسے بندوں سے محبت کریں گے نا تو آپ خدا کے بندوں سے محبت نہیں کر رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں کہ جنہوں نے بندہ رہتے ہوئے رب کی مشیت کے بوجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا. لہذا توجہ فرمائی آپ نے، یہ ہے توحید کا تعلق ان بندوں کے ساتھ. اسی لیے تو پروردگار عالم نے فرمایا کائنات میں کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں کہ جس نے پروردگار عالم کی ربوبیت کے بوجھ کو برداشت کیا ہو سوائے آل محمد کے. لہٰذا خدا نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اگر یہاں تک آپ آ گئے ساتھ میں تو کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہوگی. یہ تعریف ہو کیوں نہیں؟ 6 آدمی یمن سے آئے، ہاتھ پکڑ کے لے آئے مولا کا، اور اس کے بعد دکھائی یا رسول اللہ اِلَى هَذَا أَحْوَتْ قُلُوبَنَا، ہمارے دل اس کی طرف مائل ہوئے، ہمارے فؤاد افئدہ اس کی طرف مائل ہوئے. رسول اللہ خوش ہو گئے. کون سی ایسی بات تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ 2 مرحلے ہیں مودت اہل بیت کے. ایک مرحلے پر آپ کچھ نہیں کر سکتے. کون سے مرحلے پر آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ اس مرحلے پر جو یمن کے 6 لوگ آئے تھے. کیا مطلب؟ یہ بطن مادر سے یہ کیفیت لے کر آئے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں، بھائی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آپ مختلف مقررین سے سن چکے ہیں، آپ مدینے میں جناب امیر آ رہے ہیں، آپ کسی یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مسلمان کے بچے کو لیجئے اور مولا علی کے چہرے کی طرف کیجئے. اگر یہ بچہ مسکرائے اس کا مطلب ہے کہ ولادت کے ساتھ بائی برتھ اس کے اندر جھکاؤ ہے علی بن ابی طالب کی طرف. یہ مرحلہ آپ کے اختیار سے باہر ہے. آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے، اپنے سے. یہ مرحلہ آپ کے اختیار سے باہر ہے. کون سا مرحلہ آپ کے اختیار میں ہے؟ کہ وہ لوگ کہ جو ولادت کے ساتھ ساتھ محبت کو نہیں سمجھ پائے، 15 سال 20 سال 25 سال کے ہو گئے، ان کو کون سمجھائے گا محبت اہل بیت؟ یہ فرش اعظہ سمجھائے گی. آپ سمجھائیں گے. آپ کا عمل ایسا ہو، قول ایسا ہو، فعل ایسا ہو کہ جس میں آپ اس ربوبیت کے بوجھ کو جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے آل محمد کے کاندھوں پر ڈالا اور مودت کے پل کے ذریعے، برج کے ذریعے، وسیلے کے ذریعے آپ تک آیا. اب آپ کی سمجھ میں آیا
کون سا شیعہ کون سا عزادار پروردگار کی نگاہ میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ وہ جو آل محمد کی مودت کے بوجھ کو کاندھوں پہ رکھ کر عزاداری کر. یہ آل محمد کا بوجھ کیا ہے؟ وہی آل محمد کا بوجھ ہے. دیکھیے حدیث جو 10ویں امام حضرت ابی الحسن علی ابن محمد الحادی علیہ السلام نے بیان فرمایا. بہت معمولی حدیث ہے لفظوں کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے بشریت کی ہڈیاں چرمرا جائیں اس حدیث کا بوجھ اٹھاتے ہیں. حدیث ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو. فرمایا مولا نے آپ کے دور ہمارے 10ویں امام نے، جروا الینا کل مودۃ وادفعوا عنا کل سوء، ہر محبت کو ہماری طرف کھینچ کے لاؤ اور ہر برائی کو ہم سے دور کرو. خوب توجہ کیجیے گا، اس چیز کو سمجھ لیجئے. اب پھر ہم کل کی حدیث سے دوبارہ اپنے رابطے کو برقرار کریں گے اور کل کی حدیث کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھائیں گے بات کو اپنی. فرمایا کہ ہر محبت کو ہماری طرف کھینچ کر لاؤ اور ہر برائی کو ہم سے دور کرو. یہ تو بہت آسان ہے، یہ بچے بھی سمجھ جائیں گے جو چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے. ہر مودت کو ہماری طرف کھینچ کے لاؤ، ہر برائی کو ہم سے دور کرو. جب رسول اللہ آپ میں کوئی برائی ہوگی تو دور کریں گے. اگر فرما رہے ہیں مولا کہ ہر محبت کو ہم تک کھینچ کے لاؤ تو اس کا متضاد الٹ اپوزٹ جملہ یہ ہونا چاہیے اور ہر نفرت کو ہم سے دور کرو. یہ نہیں فرما رہے سرکار جب آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہر ٹھنڈی چیز کو میرے پاس لے آئیے، ہر گرم چیز کو مجھ سے دور کیجیے، ہر سفید چیز میرے پاس لے آئیے، ہر سیاہ چیز کو دور کر دیجیے، ہر میٹھی چیز جو رکھی ہے لے آئیے، ہر کڑوی چیز کو دور کر دیجیے. متضاد حکم متضاد چیزوں کے لیے آئے گا. میں کہوں ہر سفید چیز کو لے آئیے، ہر گول چیز کو دور کیجیے. آپ کہیں گے مولانا رب کیا ہوا؟ لیکن امام علی نقی علیہ السلام ہے، کسی عام انسان کی گفتگو نہیں ہے. فرمایا ہر مودت کو ہر محبت کو ہم تک کھینچ کے لاؤ، ہر برائی کو ہم سے دور کرو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ دیکھو وہی بات جو امام مجتبیٰ نے فرمائی، القبیح من کل عہد قبیح ومنک اقبح لمکانک منا. برا کام برا ہے، جو بھی کرے تم کرو تو بہت برا ہے، تم کو ہم سے منزلت ہے. والحسن من کل عہد حسن ومنک الحسن لمکانک منا. اچھی چیز خوبصورت عمل جو کرے خوبصورت ہے، تم کرو تو بہت ہی خوبصورت ہے، لمکانک منا ہم سے نسبت ہے. اب آپ سمجھے کہ سارا مسئلہ نسبت کا ہے. عزادار جب نکلے تو لوگ یہ دیکھ کر نہ کہیں کہ یہ صرف کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن کرکٹ کے اسٹیڈیم سے کوئی نکلے، نعوذ باللہ من ذالک کسی لہو لعب کی محفل سے نکلے، میوزیکل کنسرٹ سے نکلے، ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق یہ صرف اس 1 گھنٹے کا جو یہ فرش اعضاء پر ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ دنیا والوں کی طرح ہوتے ہیں. نوجوانوں کا کوئی نہ کردار کی ضمانت ہو، نہ ان کی آنکھوں پر کوئی لگام ہو، نہ کانوں پر، نہ زبان پر. یہ نہیں ہے سرکار. وَادْفَعُوا عَنَّا كُلَّ سُوءٍ، ہر برائی کو ہم سے دور کرو. جب رسول اللہ برائی آپ میں ہے نہیں، دور کیسے کریں؟ جواب آئے گا امام کا، تمہارے وجود کی برائی گویا ہماری برائی ہے. ہے کوئی امام ایسا کہ جو آپ کی برائی کو اپنے سے نسبت دے اور قیامت میں بخشوا بھی دے؟ لہذا سمجھیے اس بات کو. اب سمجھ میں آیا آپ کے ربوبیت کی کس چیز کا بوجھ آپ کے کندھوں پر ہے؟ اہل بیت کی سیرت کو معاشرے میں منعکس کرنے کا، اہل بیت کی سیرت کو ریفلیکٹ کرنے کا، اہل بیت کی سیرت کو بتانے کا معاشرے میں کہ یہ اہل بیت ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں. یہ ہے وہ بوجھ. اور پھر اس کے بعد کیا؟ مودت اہل بیت تک لانا آپ کی ذمہ داری ہے، محبت اہل بیت تک لانا آپ کی ذمہ داری ہے. کل کی اگر حدیث جو 6 لوگ مصر سے آئے، یمن سے آئے تھے، اس کو آپ سمجھیے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی دعائے ابراہیم 2 طرح سے پوری ہونی ہے. ایک مادرزاد طریقے سے، یعنی کیا مطلب؟ بائی برتھ، یعنی بطن مادر سے، یعنی جس دن ان کی ولادت ہوئی بطن مادر سے، اس دن سے ان کے اندر محبت تھی. لہٰذا یہ گئے اخذوا بیدی الاصلع البطین، جناب امیر کے ہاتھ کو تھام کر لے آئے. اور رسول خدا نے تمغہ کیا دیا؟ تمغہ یہ دیا انتم نخبۃ اللہ، تم خدا کی بارگاہ کے سب سے خالص ترین بندے ہو. اس سے پہلے کہ تمہیں پہچانوایا جاتا تم پہچان گئے. یہ سلسلہ آپ کو کہاں ملے گا محبت کا؟ سلمان فارسی، ابو ذر غفاری آئے مدینے، سنا تھا کہ یہ نبی صدقہ نہیں لیتا. آئے کہا کہ یا رسول کیا صدقہ ہے؟ کہا ہم نہیں لیتے. کہا ھذا واحدہ. دوسرے دن ایک اور امتحان لیا، کہا ہم یہ نہیں کرتے. کہا یہ ثانیہ. رسول خدا نے فرمایا این الثالثہ، سلمان تیسری نشانی بھی تو پوری کر لو. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی
جناب میثم تمار واقعہ آپ کے سامنے پرسوں ترسوں پڑا، خرید کر جناب امیر المومنین نے آزاد کیا، آزاد کر دیا، چلے جائیں، لیکن جڑ گئے علی بن ابی طالب کے ساتھ. تو یہ محبت کی داستان، مودت کی داستان، یہ بڑی عجیب ہے، انتہائی عجیب داستان ہے. اتنی عجیب ہے کہ ایک طرف جناب امیر المومنین اپنے اصحاب کے لیے گریہ کہیے، بکا کہیے، تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں، دوسری طرف سے اصحاب جناب امیر المومنین کے لیے تڑپ رہے ہیں. جب مالک کے بارے میں، جب مالک کو بھیجا تو کہا اے مصر کے لوگوں دیکھو تمہاری طرف وجہ تو لے کا مالک ابن اشتر نخعی، میں تمہاری طرف مالک کو بھیج رہا ہوں، انا الیہ احوج منکم، مجھے مالک کی تم سے زیادہ ضرورت ہے کوفے میں. یعنی علی بن ابی طالب کہنا مجھے بڑی ضرورت ہے مالک کی کوفے میں. تو اب میں یہ کہوں المالک والمالک وما ادراک ما المالک، فرمایا لو کان جبلا لکان صلدا ولو کان حجرا لکان صلدا ولو کان جبلا لکان فندا. مالک کیا کہتے ہو مالک کے بارے میں؟ اگر پہاڑ ہوتا تو بہت بلند ہوتا، اور اگر پتھر ہوتا تو ٹوٹے نہیں ٹوٹتا. مالک کے بارے میں فرمایا. اور فقیہ ہے مالک اشتر. آپ یہ کیونکہ محبت اہل بیت کیا گریہ یہ سب چیزیں چل رہی ہیں تو میں ہٹنا نہیں چاہتا، لیکن آج پوری گفتگو محبت پر ہی رہے گی، محبت اہل بیت پر. یہ آپ سن لیجئے تاکہ آپ کے ذہنوں کو آسانی رہے میرے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے. آپ کو محبت اہل بیت خانوادہ نبوت میں آئیے، خانوادہ نبوت سے باہر جائیے. اور ایک عجیب سلسلہ ہے، ایک عجیب طرح کا سلسلہ ہے. وہ سلسلہ یہ ہے کہ جو اصحاب جناب امیر المومنین ہیں ان سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح سے اپنے آپ کو، اپنی جان کو فدا کر دیں جناب امیر پر. عمرو بن حمق خزائی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے جناب امیر سے اچھا یہ کیا ہے؟ بیٹھے بیٹھے آپ کو کیا سوچی آپ علی کے پاس آ کر یہ بات کر رہے ہیں؟ اور جناب امیر کیا، یہ وہی علی بن ابی طالب، واللہ انی لا احب الاطراء، خدا کی قسم یہ جو تم میری تعریف میں زمین آسمان کے قلابیں ملاتے ہو مجھے پسند نہیں ہے. ہر قصیدہ خان یہ کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں اچھی چیز ہے. تو وہ ایک الگ مرحلہ ہے، یہ الگ مرحلہ ہے. یعنی دیکھو بات سنو، سمجھے بغیر، پہچانے بغیر، ایک حاکم سمجھ کے، عام حاکم سمجھ کے میرے سامنے آ کر خوش آمدانہ گفتگو کرو مجھے پسند نہیں ہے. لیکن اگر عمرو بن حمق خزائی آئے، حسان ابن ثابت آئے، کوئی شاعر اہل بیت آئے، دیبل آئے، کمیت آئے، ابن سکیت آئے، سید حمیری آئے، ابو فراس حمدانی آئے، انیس آئے، دبیر آئے، جوش آئے، یہ آ کر جناب امیر کے سامنے اشعار کہیں، یہ وہ چیز ہے جو ثواب ملے گا، ہر شعر کے بدلے ایک جنت میں گھر ملے گا. یہ آخر ہے کیا محبت اہل بیت؟ آپ نے محبت اہل بیت کافی نہیں ہے، محبت اہل بیت محبت کرے جا رہے ہیں آپ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. خوب اچھی طرح سے دیکھیے یہ موضوعات قرآن اور حدیث کے ہیں. یہ 15-20 منٹ میں 4 جملوں کے ذریعے چٹکلا نہیں ہے، لطیفہ نہیں ہے، کسی حادثے کا خلاصہ نہیں ہے، سمری نہیں ہے کسی کالم کی خبر کی. یہ وہ حقیقت ہے کہ جو آسمان سے نازل ہوئی. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں الامام والولاء سر من سر اللہ وامر من امر اللہ نزل به جبریل من السماء وناجى الى محمد وناجى محمد الى علي وناجى علي واسر جبرائیل الى محمد واسر محمد الى علي واسر علي الى من شاء. ولایت اور امامت اور مودت جناب امیر المومنین کی اپنی شرائط کے ساتھ آسمان سے نازل ہوئی ہے. خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، خدا کے امر میں سے ایک امر ہے. وَأَنْتُمْ تَتَكَلَّمُونَ بِهِ فِي الطُّرُقِ وَالشَّوَارِعِ، اور تم چوراہوں اور سڑکوں پر کھڑے ہو کر ولایت کے بارے میں بحث کرتے ہو. قبلے کو درست کیجئے، اپنے قبلے کو درست کیجئے. یہ ایک بڑا عجیب و غریب ٹاپک ہے، لہٰذا اس بات کو سمجھیے. عمرو بن حمق خزائی آتا ہے، آ کر کیا کہتا ہے؟ اچانک آیا اور فضیلت کا اقرار کیا. یہی فضیلت کا اقرار حارث ابن اعور حمدانی نے کیا. حارث ابن اعور حمدانی، دیکھیں یہ حمدان نہیں کہہ رہا میں جو 2 چشمی ہے سے ہے، میں کہہ رہا ہوں حمدان کہ جو موصل کے قریب کے قبیلہ ہے عراق کا. اور اسی سے ابو فراس حمدانی عظیم المرتبت شاعر جس نے امیر المومنین کے عجیب و غریب قصیدے لکھے ہیں، آل رسول کے عجیب و غریب قصیدے لکھے ہیں. یہ تقریباً آپ سمجھ لیجیے 500-600-700 برس پہلے موصل میں ان کی حکومت قائم ہوئی. ابو فراس حمدانی اور جناب امیر المومنین سے شعر منسوب ہے. اگر مجھے اجازت دی جائے، اگر میرے ہاتھ میں ہو، اب یہ شاعرانہ زبان ہے، کوئی کہ مولانا کیا جناب امیر کے ہاتھ میں نہیں تھا،
تو میں آل ہمدان سے کہوں گا کہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، تم سب کے سب جنت میں جاؤ. یہ آل ہمدان میں یمن سے تعلق ہے ان میں سے بہت بڑے ایک حصے کا، حارث ابن آور ہمدانی. اور یہ آ کر محبت پہ بات ہو رہی ہے، اور کھیل تماشا نہیں ہے یہ محبت، بالکل کھیل تماشا نہیں ہے. اور یہ بات میں نے ہمیشہ کہی ہے آپ سے، جب زری پہ جا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، علم چوم جو بھی اہل بیت سے رنگ ونگ کر کے مت جاؤ. میں بڑا محب اہل بیت، میں یہ مجلس پڑھوں گا، کچھ واللہ کچھ نہیں ہے. سمجھیے آپ اس بات کو. کہا کہ یا علی میں آپ کو مانتا ہوں، عارفوں کا یا احبوں کا، میں آپ کو مانتا ہوں، معرفت رکھتا ہوں. معرفتی بن نورانیہ، جو کہ جناب امین نے فرمایا، نورانیت کے ساتھ میں مانتا ہوں، محبت کرتا ہوں. جب تم نے خود اقرار کر لیا اور اقبال جرم کر لیا کہ تم علی سے محبت کرتے ہو، اب جناب امیر کے الفاظ دیکھیے کہ دیکھو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو جس طرح سے کہہ رہے ہو نا، تو یہ ڈھکوسلے والی محبت نہیں ہے، یہ دنیا داروں والی محبت نہیں ہے. فَإِذًا لَا تُجَارِينِي وَلَا تُمَازِحْنِي، دیکھو خبردار میرے برابر چلنے کی کوشش مت کرنا، یہ مت سمجھنا وَلَا تُجَازِينِي، یہ مت سمجھنا کہ تم مجھے میری ہر نیکی کی جزا دے سکتے ہو. وَلَا تُمَازِحْنِي، اور میرے ساتھ کبھی مذاق مت کرنا. کیا مطلب مذاق؟ یعنی جس طرح سے جہاں تک تمہارے لیے علی بن ابی طالب نے لکیر کھینچی ہے اس سے آگے مت بڑھنا. یہ دائرہ امامت ہے، یعنی دائرہ توحید. سمجھنا امامت کو، جا کر آدم اور ابلیس اور وہ پتلے کا سجدہ جو ہوا اس کے قصے کو پڑھیے، وہ ہے توحید اور امامت. لہٰذا جناب امیر المومنین نے یہ فرمایا. اور اس کے بعد اگر تم یہ کرو گے تو پھر وہ حدیث آپ کے سامنے ہے، جب یہ نفس اذا بلغت النفس الی ہا ہونا، محبت کرتے ہو. عجیب مسئلہ ہے محبت. میں اس محبت کے باب کو کھولنا نہیں چاہتا اس وقت. محبت کا کیا مطلب ہے؟ محبت اگر سمجھنی ہے تو زیارت آل یاسین کے بعد جو دعا ہے اس کو جا کر سمجھیے. جب مومن کہتا ہے پروردگار اللہم انی اسألک بکلمت نورک و نبی رحمتک، میں تیرے نور کے کلمے اور تیری رحمت کے نبی محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ عطا کر دے، یہ عطا کر دے، یہ عطا کر دے، میرے سینے میں یہ دے دے، قلب میں یہ دے دے، آنکھوں کو یہ دے، کانوں کو یہ دے. ومودت وموالاتی ومودتی نور الموالات لآل محمد، اور میری مودت کو. میں پہلے بات بتا دوں آپ کو، آپ کے وجود میں خانے ہیں، خانے، باکسز ہیں، کالم ہیں، شیلفز ہیں. غصے کا، پیار کا، محبت کا، گھن کھانے کا. بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کراہیت آئے کسی چیز سے، ان کو ڈسگسٹنگ کوئی چیز فیل ہو، تیش کا، یہ سب کھانے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر آپ کو بہت اچھا کھانا کھلائے مزیدار لذیذ بھوک میں تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا. شدید پیاس لگ رہی ہے، گلاس میں پانی ٹھنڈا پلاؤں کہ آپ کہیں مولانا کیا پانی پلایا، خوش ہو جائیں گے آپ. آپ کہیں مولانا شدید پیاس لگ رہی ہے، میں کھولتا ہوا ابلتا ہوا گدلا پانی لاؤں، آپ پئیں گے، غصہ آ جائے گا. پانی تو پانی ہے مولانا، ٹھنڈے پانی نے جا کر بھرا ہے ہماری شخصیت میں پیار اور محبت اور احترام کے خانے کو. یہ جو آپ کھولتا ہوا پانی لائے نا چلچلاتی دھوپ میں، اس نے جا کر بھرا ہے ہمارے دل کے تیش، غصے، کراہیت، ناراضگی، خفگی کے خانے کو. ایک بچے کو دیکھنا گر گیا، یہاں پیار کی جگہ نہیں ہے، یہاں ترحم کی جگہ ہے. آپ کے دل کے کس خانے کو بھرے گا وہ گرا ہوا بچہ زمین پر، چھوٹا سا، بڑا خوبرو، معصوم سا، پیارا سا؟ ترحم کے. خوب توجہ کر رہے ہیں آپ کی شخصیت میں خانے ہیں مختلف ہیں کہ نہیں؟ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ اگر آ گئی تو اب دعا مانگی جا رہی ہے، پروردگار میری شخصیت میں جو مودت، محبت، عشق، پیار. کل کی تقریر یاد ہے نا؟ افعدہ، لپک، شعلے کا اشتعال، للکنا، جھپٹنا، کشش، جذب، وارفتگی، بے خودی. یاد ہے نا کل کی گفتگو فؤاد کے لفظ کے سلسلے میں؟ تو پروردگار میرے وجود میں خانہ ہے محبت کا، اس کو صرف اور صرف آل محمد کی مودت سے بھر دے. آپ کے دل میں آپ جتنی کسی کی نماز روزے سن لیں، رتی برابر مودت نہیں آتی جناب امیر کی طرح. کیوں نہیں آتی؟ جناب امیر بھی نماز پڑھتے تھے. کل کی گفتگو یاد ہے نا؟ ہم حسین ابن علی کو، مولا حسین سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ حق پر تھے. اما کیا باولے ہو گئے ہو کیا؟ شکل دیکھی آئینے میں اپنی. اس لیے کہ حق پر تھے. چھ پدی کا شعبہ. حسین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ حسین حسین ہیں، بس ختم بات ہو گئی. علی ابن ابی طالب سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ علی علی ہیں. اس بات کو سمجھیے،
یہ جو رینگتے ہوئے حیوانات اور حشرات الارض کی طرح آپ کے عقائد میں عجیب و غریب چیزیں آ رہی ہیں، بڑے چوکنے رہیے. کیوں نہیں آتا آپ کے دل میں جب آپ کسی کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ ایک شخص تھا مدینے میں رہتا تھا، 1000 رکعت نماز پڑھتا تھا، اس نے انگوٹھی دی صدقے میں، وہ تلواریں چلاتا تھا. اگر مودت کے مرحلے پر جناب امیر کے ساتھ تھا تو آپ کے دل میں مودت آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ جو مودت کا خانہ ہے نا، جو کالم ہے، جو شیلف ہے آپ کے دل میں، اس میں خدا نے کوئی جگہ چھوڑی ہی نہیں ہے کہ کسی اور کی مودت آ سکے. سرکار مجھے یہ بتائیے، جگ میں 1 لیٹر پانی کی گنجائش تھی، آپ نے بھر دیا 1 لیٹر. میں کہوں گا یہ چھوٹا سا گلاسیا، چھوٹی سی، اس میں اور ڈال دیجئے. آپ کہیں مولانا جگہ ہی نہیں ہے. بھائی ڈالیے مولانا، ضائع ہو جائے گی، گر جائے گی. تو بھائی اب فضول میں بلا وجہ محنت مت کیجئے. میرے دل میں کسی کی مودت ڈالنے کے لیے بچی نہیں ہے جگہ. خاتون کا سگا بھائی مر گیا، وہ کہہ رہی ہے 7-8 محرم ہے، مجھے تعزیت مت دو، میں شہزادہ علی اکبر کا ماتم کروں گی. شوہر مر گیا، میں مولا حسین کا ماتم کروں گی. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب کیا ہے؟ غدیر کا دن ہے، وفات ہو گئی، نہیں بھائی اچھے کپڑے پہنیں گے. آپ کے یہاں پرسوں ترسوں وفات ہوئی ہے، 3 دن گزرے. غدیر حکم ہے مسکرا کر ملو، میرے مولا کی خوشی ہے. غدیر کا جشن ختم ہے، پھر جا کر گریہ کریں گے. اس بات کو یقین کیجئے، یہ اتنا پرانا موضوع ہے اور اتنا مجھے فضول لگتا ہے اس بات پر جو موضوع بات کر رہا ہوں. یہ تو مومنین کے لیے آل رسول کی محبت مفروغ ہونا گزر چکی ہے، بات حل ہو چکی ہے، تبھی آپ یہاں پر اپنی رات کا چین برباد کر کے یہاں بیٹھے ہوئے. لیکن چونکہ جب بھی کوئی بات ہوگی، ظاہر سی بات ہے مجھے گفتگو مودت اور محبت کے اوپر بنانی پڑے گی، لہٰذا مودت کو سمجھیے. مودت، میں نے کل کیا کہا تھا؟ امام حسین کو اس طرح سے مت سمجھیے، نماز پڑھتے تھے مولا، اچھے آدمی تھے. یہ کسی مسجد کے مولانا کی تعریف کر رہے ہو یا اپنے مرج تقلید کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو؟ مرج تقلید کی گفتگو ہوتی ہے، جھوٹ نہیں دیکھا کبھی، نماز قضا نہیں کی. ہمارا مرج تقلید تقویٰ کے بلند ترین مرحلے پر ہے. جتنے بلند ترین مرحلے پر پہنچ جائے، صدقے میں ہے در علی بن ابی طالب کے. یہ ساری دیکھیے ابھی تک ہیں ساری احساسات اور جذبات سے میں آپ کے گفتگو کر رہا ہوں. لیکن اب چلیے عمرو بن حمق خزاعی، مرحوم شیخ مفید نے واقعہ نقل کیا، اور یعنی جب امام رضا نے فرمایا ہمہ لنا عبادہ، تمہیں گھبرا رہے ہو تم، ہماری محبت کے کسی پہلو کی وجہ سے گھبراہٹ ہے، یہ عبادت ہے. یعنی میرا فرض کیجئے کہ موبائل گم ہو گیا، کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے یہ جملہ کہ موبائل گم ہو گیا، کیونکہ انسان کی آدھی زندگی موبائل ہے آج کل. موبائل گم ہو گیا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں کر رہا. میں مغرب کی 3 رکعت پڑھی ہے، 2 مجھے یاد نہیں رہے گی، لیکن ایک دفعہ گھبراہٹ ہے آپ کو کہ جو مجلس ہو رہی تھی سکون سے ہو گئی. ایک دفعہ گھبراہٹ ہے آپ کو کہ قافلہ کربلا پہنچ گیا، یہ گھبراہٹ ہو رہی ہے آپ کو، یہ عبادت ہے، کیونکہ اہل بیت سے منسوب ہے. 8ویں امام نے فرمایا. بات سمجھیے اس بات کو، جو نماز آپ نے پڑھی اس چیز کو نظر میں رکھ کر کہ جناب امیر پر فلاں مصیبت آئی، کر میرا مولانا، وہ خیال آتا رہا، خضوع خشوع نہیں تھا. خضوع خشوع کہتے ہی اس کو کہ اہل بیت کی جانب توجہ رکھو. اب آپ یہ مت کہہ دیجیے گا سرکار کہ مولانا نصیری ہوگا. نصیری سیکھ لیجئے، پہلے نون سے لکھتے ہیں یا این سے، اس کے بعد بات کیجیے گا. ایک تو بڑی مصیبت ہو گئی ہے یہ جو بچوں کو نصیریت کی سرکار بات نہیں ہو رہی، یہ اہل بیت کی محبت روایتیں آ رہی ہیں. لہٰذا پہلے مرحلے پر جب آپ بات پڑھیے گا سلمان فارسی، بس یہ بات پڑھا کہ میں عمرو بن حمق شیخ مفید کی طرف آتا ہوں. کاموں سے فارغ ہوئے، بیت الشرف میں سیدہ موجود ہیں. ہاں اپنے الفاظ میں، سلمان کیا بی بی کوئی کام ہے تو بتائیے، آپ کیا کوئی گھر کا کام ہے، کچھ ہے؟ سلمان کیا ہو آگے، مسجد نبوی ہے، رسول خدا کا مصلی ہے، 2 رکعت نماز پڑھو 2000 کے برابر. آپ کو پتہ ہے وظیفے، فلاں دعا 100 دفعہ، فلاں ذکر اتنے دفعہ، سورہ یاسین اتنا دفعہ. سلمان کو نہیں پتہ تھی. کہا کہ واجبات مستحبات نافلہ سے فارغ ہو گیا، اب جناب سیدہ کے دروازے کو جا کر کھٹکھٹایا. شہزاد سلمان نماز، قرآن دعا، توحید، جنت جہنم، قبر برزخ قیامت، یہ ہے.
یہ جتنی بھی گفتگو ہے نا یہ سب معصوم کے وجود کے ساتھ منسلک ہے. یہ مرتبہ کسی کو نہیں ملا سوائے معصوم کے. خوب توجہ کیجیے گا. یعنی میں دن تقریر کروں اس کے بعد کسی طرح سے اپنا امامہ صحیح کروں, ذرا کالا امامہ دیکھیے, آبا قبا دیکھیے, تو میں بھی اسی گھر سے منسلک ہوں. کیا یہ سب باتیں یہ میں جتنی گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے وجود ہے امام معصوم کے سامنے, اور اگر امام معصوم کا وجود غائب ہو تو منزلت یہ اس غیبت میں موجود امام کی فضیلت کی. ہاں اس کے بعد پھر حدیثیں آتی ہیں ہمارے پاس بے تحاشا کہ جس میں تمام مستحبات سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مستحب نہیں ہے جو اس مستحب سے ٹکرا سکے. کس سے؟ اہل بیت کے چاہنے والے کے ساتھ اس کی خدمت کرو, اس کی آسائش کا خیال رکھو, اس کی حاجتوں کو پورا کرو. لہذا موقع میں جو بچے جاتے ہیں نا یہ اپنی زیارت قربان کر دیتے ہیں. زیارت پہ مغرب کے بعد پہنچتے ہیں 40 کے دن, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک تو یہ کہ مومنین کی خدمت ہو رہی ہے اور مومنین بھی زائرین ابی عبداللہ. لہذا مومنین کی جو خدمت ہے وہ ایک الگ چیز ہے, کوئی مستحب اس سے بڑھ کر نہیں. یاد رکھیے گا صاحب ایمان کی حاجت کو پورا کرنا, اور کوئی حرام جو حرام الہی ہے اس کے بعد جو حرام ہے, کوئی حرام ایسا نہیں ہے جو مومن کی اہانت سے زیادہ بڑا ہو. میں قید لے آیا ہوں حرام الہی جو آپ سمجھتے ہیں. لہذا خوب توجہ کریں اس بات. عمرو بن حمزہ خزاعی آیا, بات ایسی کر رہا ہے کہ جو عاقل انسان نہیں کر سکتا. کہہ رہا ہے یا مولا جنگ جمل ہو چکی ہے, جنگ صفین کے دوران عمرو بن حمزہ خزاعی عجیب صحابی ہے جناب امیر المومنین کا, گرفتار کیا گیا. جناب امیر کی محبت میں گردن کاٹی گئی. زوجہ بیٹھی تھی, فوجی آئے اور جو بادشاہ کے ہرکارے تھے سپاہی تھے, اور وہ بادشاہ کے سپاہی کٹے ہوئے سر کو بیوی کی گود میں پھینک کر چلے گئے. بیوی نے وہ جملے کہے ہیں جو بلاغات و اعلام النساء, مشہور خواتین کے بلیغ اور فصیح ترین جو جملے ہیں اس میں اس وقت کا جملہ موجود ہے. جب کسی خاتون کے ساتھ یہ مرحلہ ہو تو وہ ڈھنگ کے جملے ادا نہیں کرتی, عجیب و غریب قسم کے بیان کرنے لگتی ہے. لیکن اس بی بی نے وہ جملے ادا کیے ہیں کہ جو بلاغات و اعلام النساء میں علماء نے آ کر نقل کیا ہے اس موقع پر. یہ زوجہ اس طرح کی آتا ہے جناب امیر کے پاس, کہتا ہے یا علی لو کلفتنی نقل الجبال الرواسی ونزح البحور الطوامی. یا علی اگر آپ میری ذمہ داری لگائیں تم پر واجب ہے, اے عمرو بن حمزہ خزاعی تم پر واجب ہے کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو ہلاؤ اور نزح البحور الطوامی, ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندروں کو خالی کرو. حتی یاتی یومی ھذا, آج کا دن ہے, وفی یدی سیفی, میرے ہاتھ میں میری یہ تلوار ہو, احز بہی عدوک یعلو بہی کعبک ویفلج بہی حجتک. میں یہ کام کر دوں, پہاڑوں کو ہلا دوں جا کر, آپ نے حکم دیا, سمندروں کو خالی کر دوں. دن آیا آج کا, جنگ ہو رہی ہے صفین, اور میں تلوار چلاؤں. آج کا دن آ جائے جس کے ذریعے آپ کے دشمن کو آپ سے ہکا سکوں. یعلو بہی حجتک, آپ کی حجت کو بلندی عطا کروں. یفلج بہی کعبک, آپ کے فضائل کو آشکار کروں دنیا کے سامنے. یہ تمام کام کروں. ما ظننتو انی ادیت من حقک الذی یجب لک علی. یا علی اس کے باوجود بھی میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ کا رتی برابر حق جو مجھ پر واجب ہے وہ میں نے ادا کیا ہو. یہ جملہ کہنے کی تک کیا ہے؟ یہ جذباتی جملہ نہیں ہے. دیکھیے عشق اور محبت میں مرحلہ ایک ایسا آتا ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے یہ دنیا اپنے نظام شمسی کے ساتھ, یہ کہکشاں گیلیکسی اپنی پوری وسعتوں کے ساتھ کئی بلینز ٹریلینز لائٹ ایئر پر مشتمل ہے, اس کے باوجود یہ کائنات میری محبت کے بوجھ کو سنبھال نہیں پا رہی. میں اگر گفتگو کروں جا کر تو اپنے محبوب سے, اور جو میرے وجود میں دنیاوی مثالوں کے ذریعے میں اپنے محبوب کو, اپنے جس سے میں محبت کرتا ہوں, ثابت کروں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. نہ علی یہ کہیں گے کہ پہاڑ ہلاؤ, نہ علی یہ کہیں گے سمندر خالی کرو. یا علی میں کیا کروں, دل مچل رہا ہے, طبیعت میں ایک عجیب, دل میرا اتھل پتھل ہو چکا ہے, قلب میں اضطراب ہے. میں آپ کو بتاؤں تو کیسے بتاؤں کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں. آ کر جب بتایا تو جناب امیر المومنین نے یہ سننے کے بعد کہا اللہم نور قلبہ بالیقین واہدہ الصراط المستقیم. پروردگار عمرو بن حمزہ خزاعی کے سینے کو نور یقین سے بھر دے اور اس کو صراط مستقیم پر رکھ. لیت فی شیعتی مئتا مثلک, کاش میرے شیعوں میں تجھ جیسے 100 ہوتے. اب آپ سمجھے, اگر آپ بھی دیکھیے کوئی نہیں دیکھ رہا,
علی ابن ابی طالب کی محبت ہے ہی نہیں، میں بڑا چاہنے والا ہوں. علی ابن ابی طالب اس حقیقت کا نام ہے جو غیب الغیوب پروردگار کے ساتھ ہے، اس مقام پر ہے جہاں تک سوائے پروردگار کے، سوائے معصومین کے کوئی نہیں پہنچ سکتا. فرشتے عاجز ہیں حقیقت علی ابن ابی طالب کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے. جب حقیقت ایسی ہے تو آپ کو کیا پڑھیے کہ آپ دنیا کو ثابت کریں کہ ہم علی والے ہیں. آپ وہ کام کر کے دکھائیے جو آپ دنیا کہے کہ علی والے ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. اور آپ کی سیرت، دل میں علی ابن ابی طالب محبت ٹھاٹے مارے. اب اس کے امتحانات کہاں پر ہوتے ہیں؟ روایت کے مطابق چھوڑ دیجئے اس کو. اب چلیے، لہٰذا اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ یہ جو مسئلہ ہے، دیکھا علی ابن ابی طالب کے چہرے کو، رفعوا اصواتهم یبکون، بلند بلند گریا کرنے لگے. علی کو دیکھتے ہی بھئی ہوا کیا ہے؟ پہلی دفعہ دیکھا ہے. کہا کہ کیا کریں یا رسول اللہ؟ کل کی روایت یاد ہے آپ کو؟ یعنی مومن کے وجود میں دعائے ابراہیم موجود ہے. کیسے پتہ لگے کہ میں دعائے ابراہیم میں شامل ہوں کہ نہیں ہوں؟ جب اہل بیت کا ذکر آتا ہے، مصائب کا ذکر آتا ہے، فضائل کا ذکر آتا ہے، ان کے سلسلے میں ان کا کوئی معجزہ کرامت نقل ہوتی ہے، آپ کا دل لپکتا ہے کہ نہیں لپکتا؟ شعلہ جلتا ہے کہ نہیں جلتا؟ تڑپ اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی؟ کسک پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بھوک نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ دل پہ اضطراب پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عشق آل محمد ٹھاٹے مارتا ہے کہ نہیں مارتا؟ کیوں مارے؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا. پروردگار زیارت آل یاسین کے بعد کی دعا، میرے وجود میں جو خانہ محبت ہے اس میں صرف اور صرف نبی کی آل کی محبت کو بھر دے. کوئی بچے ہی نہیں کہ جس میں کوئی اور آ سکے. خدا کا عجیب فیصلہ ہے قرآن مجید میں. خدا فرما رہا ہے ما جعل اللہ، خدا نے نہیں رکھا کسی بھی انسان کے دل میں قلبین، دو دل کسی کے وجود میں نہیں رکھے. خدایا اب اگر میں محبت کو بھر لوں اپنے دل میں آل رسول کی تو تیری محبت کہاں جائے گی؟ دو دل تو نے رکھے نہیں ہیں، دل ہے ایک، بھر چکا ہے آل رسول کی محبت سے. تو سرکار اب آپ کی سمجھ میں جو پہلے دن میں نے بات کی تھی اب دوبارہ دہرا رہا ہوں، من احبکم فقط احب اللہ. اگر تمہارے دل میں بھر چکی ہے مسلسل مودت آل رسول کی تو زیارت جامع کبیرہ نہیں بلکہ زیادہ واضح امام علی نقی علیہ السلام کا فیصلہ ہے اور فرمان اور ارشاد رہنمائی ہے کہ اب آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل میں خدا کی محبت آ چکی ہے. آپ محبت اہل بیت، محبت دیکھیں، محبت اہل بیت کے بارے میں گفتگو کرتے کرتے کہیں محبت خدا سے غافل مت ہو جائیے گا. سرکار آپ غافل ہیں احادیث رسول خدا سے. اب آپ نے سنا، مجھے جی چاہ رہا ہے کہ ایک مثال پیش کر کے میں بات کو آگے بڑھاؤں کہ غفلت، عہد، یاد ہے آپ کو کل جو میں نے عہد کا معنی کیا تھا کہ المکان الذی اذا انتهوا عنہ رجعوا الیہ، وہ مقام جہاں سے جب بھی آپ دور ہوں دوبارہ وہیں جائیں. آپ کے گھر میں کوئی پالتو جانور ہو، اس کو آپ چھوڑ دیجئے کہیں دور، وہ دوبارہ آ جائے گا. بھائی کسی اور کے گھر کیوں نہیں جا رہا؟ کیا کیا جائے؟ اسی گھر سے جڑ چکا ہے یہ. لہٰذا اور اب دیکھیے صبر سے سنیے گا، حوصلے سے. مثال دے رہا ہوں صرف. رسول خدا گئے معراج پہ، عبودیت کے مرحلے پر ہیں خدا کی. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر آئی. کہاں لے کر گئی؟ آسمانوں کی سیر کرائی. سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے. گئے اور کیا فرمایا جناب عبداللہ ابن عمر ابن خطاب نے؟ بہت معمولی ہستی نہیں ہے اسلام کی، بہت وزنی زبان ہے. المناقب، ابو بکر مردوی اصفہانی محدث ہیں، انہوں نے لکھا. کیا لکھا؟ نہ جانے اچھا یہ جناب عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کو خیال کیسے آیا، مجھے نہیں پتا. کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے بأیۃ لغۃ خاطبک ربک لیلۃ المعراج، خدا نے آپ کے ساتھ کس لہجے میں گفتگو کی؟ اسی لیے میں کہہ رہا تھا ذرا حوصلے سے سنیے گا ابھی. اب رسول خدا نے جواب نہیں دیا. کہا کہ دیکھو جب میں گیا آسمانوں پر تو مجھ سے آواز آئی تو میں نے خدا سے پوچھا کہ پروردگار انت تخاطبنی ام علی خاطبنی، یہ تو بول رہا ہے مجھ سے یا علی بول رہا ہے؟ کیونکہ آواز آئی تھی علی کی. خدا نے کہا دیکھو یا احمد لستو کا اشیاء ولا اوصف بشیء، میں چیزوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے چیزوں کے ذریعے مت سمجھنا کہ میری زبان ہے، لہجہ ہے، الفاظ ہیں.
لیکن نظر تو الی قلبک، ہم نے تمہارے دل کی طرف دیکھا. تو لہٰذا ہم نے جب تمہارے دل کی طرف دیکھا تو اس میں محبت علی بن ابی طالب کو پایا، سب سے زیادہ علی کی محبت کو پایا. تو خاطبتک بلہجۃ علی، میں نے تم سے علی کے لہجے میں گفتگو کی، کہ یطمئن قلبک، تاکہ تمہارے دل کو، مقام ہے مقام معراج کا. اگر وینیو آپ دیکھیے تو ہے معراج، انسان جو موجود ہے وہ ہے محمد مصطفیٰ. مقام باطنی ہے عبودیت، مقابلے پر ہے ذات توحید. غور فرمایا آپ نے؟ یہ علی یہاں کہاں سے آ گئے مجھے یہ بتائیے آپ. کہا کہ میں نے تمہارے دل پہ دیکھا تو تمہارے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت ہے، لہٰذا میں نے علی کے لہجے میں گفتگو کی تاکہ تمہارے دل کو سکون مل سکے. ٹھیک ہے، سن لیا؟ اب سنیے، اب دوبارہ دہراؤں، مقام ہے مقام معراج، محو گفتگو ہیں خدا سے جو مقام ربوبیت پر ہے. خود رسالت مآب ہے مقام عبودیت پر، مقام معراج، رسالت مآب مقام عبودیت پر. یعنی عبودیت کا مطلب کیا ہے؟ جب رسول خدا کی عبودیت کے مرحلے مکمل ہوئے تو کیا نعوذ باللہ رسول خدا کے قد کاٹ وزن صورت مبارک کے رنگ میں ریش مبارک میں تبدیلی آ گئی تھی کیا؟ اگر آ گئی ہوتی تو مکے کے کافروں کے لیے پہلا معجزہ یہی ہوتا، جو غار میں محمد گئے تھے وہی آئے. تو یہ عبودیت کے مقام پر روح اس جگہ پہنچی تھی، فکر اس جگہ پہنچی تھی کہ جہاں سے وحی آ رہی ہے. باطن اس جگہ تھا جو غیب سے متصل ہو چکا ہے مقام وحی سے. لہٰذا رسول خدا ان تمام مسائل کے بعد دوبارہ ایک نیا مقام عبودیت طے کیا. جا رہے ہیں مقام عبودیت کو لے کر، مہمان بنے ذات پروردگار کے، مقام ہے معراج. اس کے باوجود بھی علی سے غافل نہیں ہیں. یا رسول اللہ آپ کی توجہ خدا کی طرف ہے یا علی کی طرف ہے؟ اگر یہ بات آپ سمجھ گئے تو اس کے ذریعے آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کی وہ محبت ہے جو مسلسل توحید کے ساتھ سفر کرتی ہے. اگر محبت علی ابن ابی طالب مقام ربوبیت کے سامنے آپ کے اور ہمارے نبی موجود ہیں، مقام معراج ہے، دنیا کی رنگینیوں سے، دنیا کی لذتوں سے، گردش لیل و نہار سے، تمام کی تمام دنیاوی نعمتوں سے جدا کر لیا. مقام معراج یہ ہے کہ دنیا سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. ارے علی ہیں دنیا میں، محبت لے کر گئے نبی آسمانوں پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر کا معذرت چاہتا ہوں، ہم آپ سے استفادہ کرتے لیکن اجازت ہے آپ کی. لہذا جناب امیر وہاں تک گئے لے کر اس مرحلے پر. کس کو؟ جناب رسالت میں محبت ہے جناب امیر کو لے کر. خدا کو کوئی اعتراض نہیں ہو. خدا نے کہا دیکھوں تو خدا، اچھا ابھی فقہ الحدیث ختم نہیں ہوئی ہے. خدا نے دیکھا ہے نظر تو الی قلبک، آپ نے، ہم نے نہیں دیکھا ہے. کیا مطلب؟ کتنی گہرائی سے خدا دیکھ سکتا ہے کسی کے دل میں؟ آپ کے مولانا بات ہی فضول ہے. یعنی خدا کے لیے کوئی گہرائی ہے ہی نہیں. یعنی خدا نے روح جناب ختمی مرتبت کی اس آخری گہرائی تک جا کے دیکھا کہ جہاں تک خدا جا سکتا تھا. خدا کہاں تک جا سکتا ہے؟ کوئی پابندی نہیں ہے. فرمایا یہ مرحلہ. لہٰذا پہلا مرحلہ محبت علی بن ابی طالب کا، عمرو بن حمق خزائی، اور اس سے پہلا مرحلہ محبت علی بن ابی طالب کا. اصحاب کی کیا بات کروں؟ جو اصحاب کی قسمتوں کا مالک ہے خود وہ محبت لے کے گیا آسمانوں پہ. لہٰذا جب گئے، اب یہ دوسری بات ہو گئی. اب چلیے دوبارہ آپ کس کی بارگاہ میں؟ مفضل ابن عمر. کس کی خدمت میں گیا؟ 7ویں امام کی. 2-4 ہستیاں ایسی ہیں ائمہ میں سے، یہ جملہ ذرا مجھے عرض کرنے دیجئے معترضہ مطلب بریکٹس میں، کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا، وہ اہل نجات ہوگا. 2 امام ہیں ہمارے، حسن اور حسین صلوات اللہ وسلام علیہ، کیونکہ ان سے محبت. اچھا ان سے محبت کما حق ہو. اور دوسری 7ویں اور 8ویں امام. یعنی کیا مطلب؟ حضرت ابی الحسن موسیٰ بن جعفر
اور حضرت ابی الحسن الثانی علی ابن موسیٰ الرضا. آسان. ایک امام رضا جو کہ دفن ہے کہاں پر, جن کی قبر منور ہے مشہد میں, ایران میں, خراسان میں, اور دوسرے امام موسیٰ کاظم جن کی قبر مطہر کہاں پر ہے, بغداد میں, کاظمین میں. اب آپ میں سے جو جس فرقے کا بھی ہے, جس مسلک کا بھی ہے, میں ایک جملہ کہہ دوں, کبھی مشکل آئے نا, ان چاروں امام حسن, حسین, موسیٰ کاظم, علی رضا, اور اگر امام حسن امام حسین کو سب جانتے ہیں الحمدللہ, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, آپ جس فرقے کے بھی ہیں. دیکھیے اولاد سیدہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جب دینے پر آتی ہے نا, فرقوں کو نہیں دیکھتی. لہذا آپ ان کی نظر کیجئے. جا رہے ہیں بھائی, آپ کو پسند نہیں ہے کسی کو مسجد سہلا جانا, نہ جائے. کاظمین ضرور جائے, بھائی ہمیں پسند نہیں شخصیت, نہیں آپ جائیے, منت مانیے, میری فلاں مراد پوری ہوئی تو میں کاظمین جاؤں گا. اندر مت جائیے, سین سے السلام علیکم یا موسیٰ ابن جعفر. اور امام موسیٰ کاظم کے نام پر ان کی اولاد کو جو کاظمی سادات ہیں, موسوی سادات ہیں, جتنے تحفے دے سکتے ہیں ان کو دیجئے. یہ اب اس کی وجہ بڑی عجیب ہے, اور یہاں سے میں کہہ دوں واقعاً کہ جو کاظمی سادات کو کبھی کبھی اسی شہر سے سوال کیا گیا کہ کسی نے 49 روپے دیے تھے کہ 7 کاظمی سادات میں بانٹ دیجئے. یقین کیجئے بعض نظریں ایسی ہوتی ہیں, بعض تبرک کہ خدا کے غضب کو دباتے نہیں ہیں, خدا کے غضب کو مشتعل کر دیتے ہیں. آپ انہیں 49 روپے دے کر قیامت میں سامنا کریں گے علی ابن موسیٰ رضا کا. اولاد امام موسیٰ کاظم اتنی گری پڑی ہو گئی کہ آپ 7 روپے کی نظر کر رہے ہیں ان کے لیے. اس سے زیادہ دماغ میں تو بہت سی باتیں, ممبر پہ میں بیٹھ کے وہ بات نہیں کر سکتا. خوب توجہ کیجئے گا. یعنی آپ اور ہم جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہنا ہماری یہ حاجت وہ حاجت, اور اس کے بعد اتنی حقیر اور اتنی رسوا کنندہ نظر کی جائے. بہرحال ان دو امام, ایک امام علی رضا اور ایک امام موسیٰ کاظم. آپ مسجد سہلا میں بہت سے لوگ نہیں جاتے, بہت سے مسجد کوفہ میں نہیں جاتے, کسی کو کوئی امام کے پاس جاتا ہے, کوئی سامرہ نہیں جاتا, وہ آپ کی مرضی. لیکن امام موسیٰ کاظم کی خصوصیت یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم دنیاوی حاجات, بیماریوں سے شفا کے لیے, یہ میں نے کہہ دیا. اب آپ میں جو جس دین فرقے کا ماننے والا ہے, کیا مولانا کوئی خاص عمل بتائیے, عمل کو چھوڑیے, آپ لو لگائیے 7ویں امام اور 8ویں امام سے. راوی کہہ رہا ہے ہزاروں عمل ہیں. اچھا دیکھیے, کوئی ڈرتا ہو نا کہ حسین ابن علی کو گھر میں نہ آنے دوں, حسین ابن علی کے شہداء جو 7 شہید ہوئے ان کو گھر میں نہ آنے دوں, تو میں کچھ نہیں کر سکتا, میں تو کیا خدا بھی نہیں کر سکتا. آپ کو ماتم سے تکلیف, آپ ماتم پر اعتراض ہے آپ کا, بالکل ٹھیک ہے. آپ کے فقہی موازین آپ کو اجازت نہیں دیتے. آپ زنجیر قما کو غلط سمجھتے ہیں, حق ہے آپ کو, ہر انسان کو سمجھنے کا حق ہے. تابوت علم ذوالجناح بدعت ہے, ٹھیک ہے, آپ کا فقہی پورے احترام کے ساتھ, آپ مت مانیے ان کو. امام حسین کو عام مسلمان مانتے ہیں آپ کہ نہیں مانتے؟ بخدا جسارت ہے یہ بھی, نعوذ باللہ. آپ عاشور کے دن بخدا امام حسن امام حسین کو ہٹا دیجئے, سورہ انا اعطیناک الکوثر بے معنی ہو جائے گی. خوب توجہ کیجئے گا. آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ صبح عاشور کے دن 10 محرم کو عصر کے وقت امام حسین کو سورہ فاتحہ پڑھ کے بخش تو سکتے ہیں, نعوذ باللہ. ارے ایک مسلمان کے برابر سمجھ لیجئے. کہیے آج حسین دنیا سے گئے تھے, ان کے اصحاب رسول اللہ کے پوتے نواسے دنیا سے گئے تھے, عاشور کا دن ہے, سب چیزیں بدعت ہیں. میں مانتا ہوں سب چیزیں بدعت ہیں, کوئی آپ کو اچھی نہیں لگتی چیز, ایک سورہ فاتحہ ایک سورہ یاسین پڑھ کے بٹھا لیجئے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ محبت آل رسول کو گھر میں لاتے ہوئے بڑا ڈرتے ہیں, کیونکہ یہ درک نہیں کر سکے کہ آل رسول کی محبت جب گھر میں آئے گی مصیبتیں نہیں آئیں گی, آسانیاں آئیں گی. آپ سمجھتے ہیں آل رسول کی محبت صرف شیعوں کا حصہ ہے اور خاصہ ہے؟ سرکار آل رسول کی محبت ہر اس مسلمان کی ملکیت ہے جو رسول کو مانتا ہے, ہر اس انسان کی ملکیت ہے کہ جو انسان ہے, بشریت کے مرحلے پر ہے. آپ ایک دفعہ آل رسول سے لو لگائیے, اپنے انداز میں لگائیے. جناب سیدہ کے لیے سورہ یاسین تو پڑھ کے آپ ہدیہ کر سکتے ہیں سرکار. نہ میں ماتم کو کہہ رہا ہوں, نہ زنجیر, نہ قما, نہ تابوت, نہ ذوالجناح, نہ علم, نہ تعزیہ, کچھ بھی تو نہیں کہہ رہا. سورہ یاسین تو قرآن مجید کا سورہ ہے, اپنے مردوں کو پڑھ کے بخش دیں, جناب سیدہ کو پڑھ کر ہدیہ کر دیجئے. نہیں مولانا ہم تو بخشیں گے, آپ بخش دیجئے. اس گھرانے سے جس طرح سے بھی متصل ہونا ہے ہو کر تو دیکھیے. میں ان نیتوں کی جانب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنے دل, قلب, روح, ذہن اور گمان کے دروازوں کو محبت اہل بیت کے لیے بند کر دیا ہے, اندر آنے نہیں دینا چاہتے.
ان نیتوں کی طرف نہیں جانا چاہتا، آپ گھبرا جاتے ہیں، آپ ڈر جاتے ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کام کیجئے، شروع کیجئے، بچے بچیاں، باپ ڈانٹتا ہے منع کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ امام موسیٰ کاظم کے لیے قرآن تو پڑھ سکتے ہیں نا، آپ کے والد دیکھ تو نہیں رہے آپ کس کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، بس جی میں کہیے کہ یا رسول اللہ آپ کے بیٹے موسیٰ کاظم کو ہدیہ کیا۔ مفضل ابن عمر آتا ہے کس کے پاس؟ امام موسیٰ کاظم کے پاس آتا ہے راوی، اور دیکھتا ہے کہ وضع فی حجرہ، گود میں بیٹھے ہیں علی بن موسیٰ الرضا، ساتویں امام موجود ہیں، ساتویں امام کی گود میں کون ہے؟ امام علی رضا، اور یمس لسانہ ویقبلہ ویضع علی عاتقہ ویضمہ الی صدرہ، چار مختلف کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر رسول خدا بھی ابھی ہوتے اس موقع پر تو امام علی رضا کو اٹھا کر اسی طرح سے بھیجتے۔ ترجمہ کر دوں، کبھی اپنے یضع علی عاتقہ اس جگہ پر بٹھا رہے ہیں امام علی رضا کو، ساتویں امام، وَيَضَمُّهُ إِلَى صَدْرِهِ، الیہ بھیج کے لپٹا رہے ہیں، وَيُقَبِّلُهُ چوم رہے ہیں، وَيَمُسُّ لِسَانَهُ زبان کو چوس رہے ہیں امام رضا کی، امام موسیٰ کاظم۔ یہ تشریح چاہتی ہے؟ نہیں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں پیچھے جنگ جمل اور صفین میں، یا علی پہاڑوں کو ہلا دوں، سمندر کو یہ کر دوں، آپ کو چلتا ہوں لے کے شب معراج، دل میں رسول خدا۔ تو جب بھی جو بھی اس خاندان کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے نا، وہ انہی کی طرح ہو جاتا ہے۔ ساتویں امام آٹھویں امام کو کبھی کلیجے سے لگا رہے ہیں، کبھی کندھے پہ بٹھا رہے ہیں، کبھی زبان چوس رہے ہیں، کبھی رخسار کا بوسہ لے رہے ہیں۔ یہ ہے کیا مسئلہ؟ وارفتگی اتنی ہے، محبت اتنی ہے کہ یہ امام کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھیں امام ہم کو کیسے سکھا رہے ہیں، آٹھ ساتویں امام گریا کر رہے ہیں امام حسین پر، ہم کو سکھا رہے ہیں۔ سکھانے میں تعلیم میں تصنع ہے، اس خاندان میں تصنع اور بناوٹ کا دور دور تک گزر نہیں ہے۔ یہ خاندان جو کر کے دکھاتا ہے وہ اس کی قلبی کیفیت ہوتی ہے۔ لہذا جس کے دل میں آٹھویں امام کی محبت اس طرح سے نہیں ہے وہ ناقص الایمان ہے آپ میں سے۔ آٹھویں امام کی محبت کو زندہ کیجئے۔ راوی کہتا ہے جب رسول، اچھا، اور اس کے بعد سمجھ میں آ گیا، زبان چوس رہے ہیں، یضع علی عاتقہ فی حجرہ، کبھی گود میں بٹھا رہے، کبھی عاتق پہ بٹھا رہے، یمس لسانہ لسان زبان کو چوس رہے ہیں، وہ یقبلہ اور بوسے لے رہے ہیں ساتویں امام آٹھویں امام کے، اور کہہ رہے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ میرا جملہ سبحان اللہ، واہ واہ کیا کہنے، ما اطیب ریحک، اے بیٹا علی رضا تمہارے وجود کی خوشبو کتنی بھینی ہے، وہ اطہر خلقک، تمہارا اخلاق، تمہاری خلقت کتنی پاک و پاکیزہ ہے، وہ ابین فضلک، اور تمہارا جو فضل ہے وہ کتنا واضح ہے۔ اب مفضل ابن عمر بیٹھ کے دیکھ کر ابن رسول اللہ قد وقع فی قلبی من المودۃ لہذا الغلام ما لم یقع لأحد سوا، ابن رسول اللہ اے ساتویں امام یہ بچہ ہے کون؟ اس کو دیکھ کر میرے دل میں وہ مودت آئی ہے جو آج تک آپ کو دیکھ کے آئی تھی، آپ کے علاوہ کسی کو دیکھ کے نہیں آئی، وہ جو آپ کو دیکھ کے آئی تھی نا وہ اسی بچے کو دیکھ کر آئی ہے۔ فرمایا ہوا بمنزلتی، یہ جو میرا بیٹا ہے نا، من ابی، جس طرح سے میرے بابا کی مجھے میرے بابا سے نسبت ہے اسی طرح اس بچے کو مجھ سے نسبت ہے، ذریۃً بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ سورہ آل عمران کی آیت کا ٹکڑا پڑا ساتویں امام نے، کہا یہ ہماری وہی ضروریت ہے، ہم ایک دوسرے سے ہماری نسل نکلتی ہے، جو میرے الفاظ ہیں، جو تمہارے دل میں ہم میں سے ایک کے لیے ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ آپ کی سمجھ میں آیا یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ یہ 10 ہجری سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ سمجھیے، زنجیر محبت کی لڑیوں کو جوڑنا سیکھو، سلاسل محبت کی کڑیوں کو ملانا سیکھیے۔ وہ یمن سے آئے تھے 7-8 ہجری میں، اور یہ واقعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت سے پہلے امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے 148 ہجری میں، یعنی یہ جو واقعہ ہے گود میں بٹھا رہے ہیں یا 149 ہجری کا ہے، یہ 150 51 52، جس بچے کو کاندھے پر بٹھائیں گے وہ 1.5-2 سال کا ہو سکتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ 152 150 ہجری کا واقعہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا، اور وہ واقعہ 6 7 8 ہجری کا، کتنے سال ہو گئے؟ 100 سال سے زیادہ، 100 سال سے زیادہ ہو گئے۔ محبت کے طور طریقے وہی ہیں، جس طرح سے یمن والے آئے تھے نا کہ ابن رسول اللہ اذا الا حاوت احوت قلوبنا، اگر تم نے دیکھا میرے وصی کو اس طرح سے دیکھا، لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، کہ جس کو خدا نے دل عطا کیا ہے، وہ کان عطا کیے ہیں، وہ بینائی اور بصیرت اور بصارت عطا کی ہے، تو تم سمجھ جاؤ گے انه هو
کل والا جملہ کہ یہ وہی میرا مسیح ہے. گئے روتے ہوئے لے کر آئے، یبن رسول اللہ، یا رسول اللہ. اس کو جیسے ہی دیکھا نا، رجفت قلوبنا وانجاشت اقباؤنا حملت اعیننا واضطربت انفسنا وانثلجت صدورنا، سکون آیا. گھبرائے، کبھی جگر میں ایک دفعہ گھبراہٹ شروع ہوئی، دل اتھل پتھل ہو گیا، دل بے قرار ہو گیا، روح میں اضطراب آیا. تھوڑی دیر بعد اچانک ایک دم سے وانثلجت صدورنا، اور اس کے بعد ہمارے سینوں پر لگتا ہے برف کی ٹھنڈی سل رکھ دی. وہ حملت عیوننا، اور بھل بھل ہماری آنکھ سے آنسو بہنے لگے. یہ ہوا کیا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا. چلو مفضل ابن عمر سے پوچھو، یا ابن رسول اللہ یہ ہے کیا مسئلہ؟ جیسی آپ کے ساتھ محبت پیدا ہوئی ہے نا میرے دل میں، وہ اس بچے کو دیکھ کر یہ بچہ ہے کون؟ ابھی امام نے تعارف نہیں کروایا کہ یہ تمہارا امام ہے. غور فرمایا آپ نے، امام نے تعارف نہیں فرمایا. یعنی یہ محبت کے وہ سلسلے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا خدا نے کہا تھا محمد مصطفیٰ جب آنا تو علی کی محبت کو زمین پر چھوڑ کر آنا؟ عبودیت کی تعریف ہی یہی ہے، ہر غیر اللہ کی محبت کو ٹھکرا کر آؤ. جا رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں، غیر اللہ ہیں علی، علی کی محبت کو لے کر جا رہے ہیں. مسئلہ وارفتگی کا ایسا ہے کہ جس دل میں ایک دفعہ یہ محبت علی بن ابی طالب آ جائے، کسی بھی مرحلے پر ہوں یہ محبت دل سے نکل نہیں سکتی. یہ لطف الہی ہے. اگر آپ یہاں تک بات سمجھ گئے، لہذا چلیے آپ سمجھ گئے کہ یا ابن رسول اللہ قد وقع فی قلبی من المودۃ ما لم یقع لاحد سواک. آپ کے علاوہ کسی سے محبت ایسی نہیں ہوئی. کہا یہ تمہارا امام ہے میرے بعد، اور پھر آیت پڑھی. آگے چلیے. آپ کے اور ہمارے 12ویں آقا و مولا کہ جن کے دسترخوان کے ہم ٹکڑے چن چن کے کھا رہے ہیں. ولادت ہوتی ہے، 12واں امام ہمارا اور آپ کا دنیا میں تشریف لاتا ہے. جناب حکیمہ خاتون کہ جن کی قبر مطہر سامرہ میں ائمہ کی زری کے اندر ہے. پھوپھیاں کس کی؟ امام حسن عسکری کی. بہن کس کی ہیں؟ امام علی نقی کی علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت حجت کو لے کر گئیں بارگاہ میں، گفتگو کی امام علی نقی سے، امام حسن عسکری سے. یعنی 12ویں امام کے پدر سے جناب حکیمہ خاتون گفتگو کر رہی ہیں. کیا فرما رہی ہیں؟ یا سیدی، جیسے ہی اس بچے کو میں نے دیکھا نا، اخذ حبہ مجامع قلبی. یہ بچہ کون ہے؟ جیسے اس بچے کو دیکھا، میرے پورے رگ و پے میں اس بچے کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ابھی تعارف نہیں ہوا ہے، ابھی اس طرح سے تعارف نہیں ہوا ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. فقہ الحدیث پہ جائیں اس گفتگو کی تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی. اس کو آپ نے سمجھ لیا، بس بات یہاں تک ختم کر دیجیے. لہٰذا یہ محبت کے سلسلے مطلب کیا ہے اس بات کا؟ آپ اس مرکز سے محبت کر رہے ہیں کہ جو مرکز جس نے مشیت الہی کے بوجھ کو اٹھایا ہے. وہ کون ہے؟ علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا، حسن حسین رسول اللہ، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام عسکری، اور ہمارے اور آپ کے آخری امام حضرت ولی عصر صاحب العصر والزمان. لہٰذا یہ محبت جو آپ کے دل میں ہے نا، آج جو آیت 7ویں امام نے پڑھی تھی نا اپنے بیٹے امام علی رضا کے لیے، وہی آیت حسین ابن علی نے پڑھی تھی اس جو آپ جانتے ہیں، جس لقب سے جانتے ہیں آپ لوگ، 18 برس کے نوجوان کو مقتل میں بھیجتے وقت. ناگاہ چرخ پر انیس 8-10 بند ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وقت نہیں ہے بالکل. ورنہ بخدا یہ جو جا کے پڑھیے گا، اور آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان بندوں کو، یہ جو اشعار ہیں انیس کے مرثیے کے بہت مشہور ہیں. یہ بغیر تائید اہل بیت کے نہیں آ سکتے. ناگاہ چرخ پر خط ابیض ہوا آیا، تشریف جا نماز پلائے شہ زماں، سجاد بج گئے عقب شاہ انسجاں، صوتے حسن سے اکبر مہرو ندی ازاں. ہر ایک کی چشم آنسوؤں سے ڈبڈبا گئی، گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی. چپ تھے طیور، جھومتے تھے وجد میں شجر، محو ثنا تھے تشت و نباتات و سنگ و نباتات و دشت و در. دریا سے منہ اٹھائے تھے پانی کے جانور،
اعجاز تھا کہ دل بر شبیر کی صدا. مجھے نہیں پتا کہ میں شہزادہ علی اکبر کی مت کروں یا انیس کو کہوں کہ انیس کیا طیب و طاہر شیر پیا تھا آپ نے. بخدا ستم ہوگا اگر میں انیس کے لیے یہاں پر دعائے مغفرت، تو کیا حضرت علی اکبر اجر دیں اس کا. انیس کو اعجاز تھا کہ دل بر شبیر کی صدا ہر خوش کو تر سے آتی تھی تکبیر کی صدا. یہ 200 سال 150 سال پہلے کی بات ہے، انیس نے لکھا ہے. اذان مقتل، صاحب اذان مقتل کا سنیے ذرا بند، علی اکبر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. اذان دی نا جب صبح عاشور علی اکبر نے، فرماتے ہیں بالکل وہی صدا ہے پیغمبر کے بعد بھی، لہجہ ہے پھر وہی، اسی لہجے کے بعد بھی. لہجے کی تعریف کیوں ہو رہی ہے؟ شاعر کہہ رہا ہے لیلا کہاں ہے صبر سے اس وقت کام لیں، سننا ہے اس اذان کو اکبر کے بعد بھی. آپ جب صبح کی اذان سنتے ہیں نا، سنی نماز پڑھ لی، لیکن جناب لیلا جب تک زندہ رہی ہوں گی، جب صبح کی اذان آتی ہوگی نا تو کلیجے میں ایک برچی گھپ جاتی ہوگی. حجاج ابن مسرور، ان میں ایک انیس، ان میں ایک اکبر محروسہ جوان نایاب. کچھ جو بچپن تھا تو کچھ آمد ایام شباب، روشنی چہرے پر ایسی کہ خجل ہو مہتاب، آنکھیں ایسی کہ رہا نرگس شہلا کو حجاب. یہ علی اکبر کی تائید حاصل تھی انیس کو. جس نے ان گیسوؤں میں رخ کی ضیاء کو دیکھا، شب معراج میں محبوب خدا کو دیکھا. کاش کہ اس مصرے کا حق ادا ہو سکتا. اکبر ہم شکل پیغمبر ہیں، اکبر کے گیسو سیاہ ہیں تو گویا شب معراج، چہرہ اکبر کا روشن ہے تو گویا شب معراج کا نور. جس نے ان گیسوؤں میں رخ کی ضیاء کو دیکھا، شب معراج میں محبوب خدا کو دیکھا. ایک دفعہ بنی ہاشم کی قربانی کا آغاز ہوا. ہر جا چکے مسلم بن نوسجہ، عابس ابن شبیب شاکری، بریر، تمام کے تمام اصحاب جب چلے گئے تو اب آئی بنی ہاشم کی قربانی کی باری. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا فاطمہ الزہرا، صلی اللہ علیہ یا حجت اللہ، یا صاحب الامر آجرک اللہ، صلی اللہ علیہ یا حسین ابن علی آجرک اللہ فی مصاب ولدک الحسین. اس شہزادے کے مصائب عجیب ہے. کیا مطلب میں مولا حسین کو تعزیت پیش کریں، رسول اللہ کو، امام زمانہ کو، جناب لیلا کو، اور ایک خاتون کا تو نام ہم نے لیا ہی نہیں، وہ جو پھوپھی ہے نا خیمے میں بیٹھی ہوئی. اچھا میں ایک جملہ کہوں آپ سے، بنی ہاشم کے جتنے بھی شہید ہیں نا، بشمول سید الشہداء، سب سے زیادہ مستحق جو ہے نا تعزیت کی وہ یہ بہن ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی پھوپھی ہیں، کسی کی ماں ہے. جتنے رشتے تھے نا خاتون کے تقدس کے، زینب نے ہر قربانی کو پیش کیا ہے کربلا میں. لہٰذا صبح عاشور ہوئی، علی اکبر نے اذان دی، علی اکبر نے اذان دی. اب میرا جی کہتا ہے، بی بی زینب نے کہا ہوگا بیویوں دیکھو، میرے نانا کی اذان کے بارے میں پوچھتی تھی نا، میرے نانا کی آواز بالکل ایسے ہی تھی. شیخ عباس قمی نے لکھا جب عباس اور علی اکبر مدینے کی گلی سے گزرتے تھے نا تو لوگ کوٹھوں اور چھتوں پر چڑھ جاتے تھے کہ ان دونوں شہزادوں نے چہرے کی جھلک دیکھیں. اتنے قمر بنی ہاشم، ہم شکل پیغمبر، ام لیلا کا چاند، حسین ابن علی کے وجود کی تجلی. میں کیا لفظ استعمال کروں؟ مجھے بتائیے. آپ گریہ کر رہے ہیں نا، کبھی سوچا ہے کہ جب اکبر خیمے میں گئے ہوں گے تو خیمے میں کیا کوہرام مچا ہوگا؟ اب میں اپنے الفاظ میں مختل پڑھ رہا ہوں. کہا بیٹا اکبر جاؤ، پھوپھیوں سے بہنوں سے رخصت ہو جاؤ. اب تاریخ کے الفاظ سنیے، بڑے عجیب ہیں. اس شہزادے کی مصیبت کا ایک ایک جملے کے ساتھ حق ادا ہونا چاہیے. خیمے میں گئے نا
تو مقتل کے الفاظ خیمے سے آواز آئیں، وا غربتا وا محمدہ وا علیہ وا جعفرہ وا حمزہ. یعنی بیویوں نے کس کو یاد کیا آپ کو پتا ہے؟ علی، حمزہ، جعفر، رسول اللہ کو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی نشانی اور یادگار جعفر تیار کیا ہے علی مرتضیٰ کی. مقتل میں لکھا ہے کہ جب گریہ بہت زیادہ ہوا نا تو دیکھنے والوں کی آنکھوں نے دیکھا کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، علی اکبر قدم باہر نکالتے ہیں، پھر اندر جاتے ہیں، پھر خیمے کا پردہ اٹھتا ہے. آپ جانتے ہیں ہو کیا رہا تھا؟ کبھی کوئی بی بی کہتی تھی بھیا ایک دفعہ اور دکھا جاؤں. اچھا آپ کے خیال میں یہ ہو کیوں رہا تھا؟ بیویاں جانتی ہیں کہ صبح سے اب تک جو بھی رخصت کے لیے آتا تھا نا پھر وہ لوٹ کر نہیں آ پاتا تھا. ایک دفعہ اور چہرہ دکھا جاؤ، ایک دفعہ. کوہرام اتنا بڑھا خیمے میں، مقتل کے الفاظ ایک دفعہ. حسین ابن علی خیمے کے پاس آئے، بہن کو مخاطب کیا، داعی ہے بہن اب اکبر کو جانے دو. یعنی بہنیں پھوپیاں چھوڑ نہیں رہی ہیں اکبر کو، امام معصوم کو مداخلت کرنی پڑی، اب اکبر کو جانے دو. آپ نے سوچا کبھی کہ مولا خیمے کے اندر کیوں نہ آئے؟ اس وجہ سے خاندان کے بزرگ ہیں، حجت خدا ہیں، امام وقت ہیں، اگر اندر آ جاتے نا تو بہنیں اس طرح وارفتگی کے ساتھ، شیدائی کے ہونے کے ساتھ علی اکبر رخصت نہ کر پاتی. امام کے ادب کی وجہ سے سب بہنیں دور ہو جاتی، گھٹ کے رہ جاتی، گریہ نہ کر پاتی. مولا حسین نے سوچا میرے خیال سے کہ بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں اچھی طرح سے گریہ کر لیں. میں کہوں گا مولا جس خیمے کا اتنا ادب تھا نا کہ آپ اندر نہ آئے، کاش شام غریبہ میں آپ ہوتے. اکبر آئے، ذوالجناح پر سوار کیا گیا، حسین کے ذوالجناح پر سوار کیا گیا اور اکبر میدان کی طرف چلے. حسین نے وہ کام کیا جو آپ کے 7ویں امام نے 8ویں امام کے لیے سلام قبول کیجئے اے علی ابن موسیٰ رضا. یہ آپ کے علی اکبر کے مسائب ہیں. اے موسیٰ کاظم باب الحوائج، اے مادر اکبر جناب لیلا، یہ آپ کے فرزند کے مصائب ہیں. نہ جانے کوئی ماں بہن بیٹی میری کیا آرزویں لے کر آئی ہو، کوئی مومن یہاں دعائیں لے کر آئے ہو، سب کی دعاؤں کو پورا فرمائے. مولا حسین نے کام ایک عجیب کیا. جب اکبر گئے نا میدان کی طرف، صلی اللہ علیہ کہ ابا عبداللہ، مولا کے دل پہ کیا تیر چل گیا مجھے نہیں پتا. لعنت ہے اس زمانے پر، بے وفا بے حیا زمانہ جو آل رسول کو تیروں سے چھلنی کرتے رہو. ڈوب مرے اگر حیا ہو اس زمانے میں. ایک دفعہ کہا، آیت پڑھی، ایک دفعہ کہا مقتل یہ الفاظ، بخدا اگر تبسل مجھے پورا نہیں کرنا ہوتا میں اتر آتا ممبر سے. مقتل کے الفاظ ہیں. جانتے ہو تمہارے مولا نے کیا کیا؟ اخذا بشیبت الکریمہ، داڑھی کو ہاتھ میں لیا، فنظر نحو السما، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم شاب اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا وکل ما اشتقنا الی رسولک نظرنا الی وجہہ. پروردگار اب اس جوان کو بھیج رہا ہوں مقتل میں قتل ہونے. جو اخلاق میں، کردار میں، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں ہو بہو تیرے رسول کی تصویر تھا. یہ جملہ مصائب کا نہیں ہے، مصائب کا جملہ تو اب تمہارے مولا نے بیان کیا ہے. وَكُلَّمَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ رَسُولِكَ، جب بھی
ہم اہل بیت کا دل تڑپتا تھا نا رسول کی زیارت کے لیے، نظر نہ الی وجہ، ہم اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے. میں کہوں گا مولا ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کھڑے رہیے گا، تھوڑی ہی دیر میں بیٹے کی آواز آئے گی. اکبر آگے بڑھے، حملہ کیا اکبر نے. رجس پڑھا، عجیب رجس پڑھا. رجس کی بھی ایک شان نزول ہے. عجیب انداز سے رجس پڑھا اور اپنا تعارف کروایا. ماں کی طرف سے نہیں کروایا، باپ کی طرف سے کروایا. رجس پڑھنے کے بعد حملہ کیا. مقتل کے الفاظ ہیں 120 جہنمیوں کو واصل جہنم کیا. جنگ کر رہے ہیں. ایک دفعہ حسین کی آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا. فرجع نحو الخیام، اکبر نے باغوں کا رخ موڑا اور خیمے کی طرف آئے. اپنے الفاظ کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں. میرے الفاظ ہیں. بیٹا کیا ہوا؟ بابا العطش قتل. بابا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجهدنی. بابا یہ زرا کی گرمی بے چین کیے دیتی ہے. جانتے ہیں نا ظہر کے بعد حملہ کیا ہے علی اکبر نے، سورج نصف النہار پر ہے. جب زرا علی اکبر کی گرم ہوئی نا تو بدن کو تکلیف دینا شروع کیا. بابا مسئلہ یہ ہے کہ پیاس کی شدت نڈھال کیے دیتی ہے، زرا کی گرمی تکلیف دے رہی ہے. حل الی شربۃ من الماء سب، پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے؟ حل الی شربۃ، ایک پانی کا شربہ ایک گھونٹ مل سکتا ہے. آپ نے کبھی سوال کیا علی اکبر نے کیوں کہا؟ سنیے گا اس بات کو. ہم شکل پیغمبر ہونے کی وجہ سے حسین اتنا احترام کرتے تھے، اکبر جب بھی کوئی فرمائش کرتے تھے معجزے کے ذریعے حسین پوری کرتے تھے. مدینے میں شیخ عباس قمی کے بقول علی اکبر نے انگور کی فرمائشی، سردیوں کا موسم تھا، جاڑے میں انگور نہیں ہوتے. کہا بابا انگور کا جی چاہ رہا ہے. روئے علی اکبر کا احترام ہے، کہا یہ لو بیٹا. تو علماء لکھتے ہیں کہ علی اکبر کے گمان میں یہ تھا کہ بابا سے کہوں کہ بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے نا، الفاظ مقتل کے حتیٰ اتقوی علی اعدائک، پرورد بابا تاکہ آپ کے دشمنوں کے خلاف طاقت مل جائے، کچھ اور لوگوں کے ساتھ جنگ کر سکوں. حسین نے کہا کہ اکبر جاؤ میدان کو واپس. یسقی کا جدک بکأسیل اوفا، تمہارے جد تمہیں بہشتی جام سے سیراب کریں. اس حدیث کے اوپر علماء نے جو گفتگو فرمائی ہے اب چھوڑ دیجئے، وہ پھر کسی وقت. اور ایک کام کیا، فوضع لسانہ فی فمہ فمسہ، کہا بیٹا میرے الفاظ، اپنی زبان اکبر کے منہ میں رکھی. اکبر نے زبان چوسی اور اپنی انگوٹھی اتاری، عقیق کی. کہا بیٹا زبان حال حسین ہے، یعنی یہ انگوٹھی اپنے منہ میں رکھو اور دوبارہ جاؤ لڑنے کے لیے. شیخ عباس قمی نے جب نفس المحموم میں یہ روایت لکھی تو لکھتے لکھتے رک گئے اور کہنے لگے مجھے صفین یاد آ گئی. محمد حنفیہ کی پیٹھ تھپ تھپائی علی بن ابی طالب نے. کہا بیٹا محمد حملہ کر. محمد نے حملہ کیا، صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور اس کے بعد دوبارہ آئے. علی نے اپنے ہاتھ سے مشکیزہ اٹھایا، پانی پلایا. محمد نے پانی پیا اور اس کے بعد بچا ہوا پانی جو مشکیزے میں تھا محمد کی زرہ پر ڈالا. کہا بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا حملہ کر کے آیا، دھوپ کی تپش ہے، زرہ گرم ہو چکی ہے. میں کہوں گا یا علی ذرا نجف سے اٹھ کر آئیے، وہ آپ کا محمد تھا، یہ حسین کا محمد ہے. اکبر نے مشکیزے کی فرمائش نہیں کی تھی، ایک گھونٹ مانگا تھا. ارے میرا مولا اتنا مظلوم، اپنی زبان چسائی. فرجع نحو المقتل، ایک دفعہ علی اکبر دوبارہ مقتل کی طرف گئے. فحمل المیمنہ علی المیسرہ وحمل المیسرہ علی المیمنہ. اکبر جہاں حملہ کرتے لشکر میں تباہی پھیل جاتی، لشکر بزدلوں کی طرح سے بھاگتا. ایک دفعہ آواز آئی دیکھو یہ علی مرتضیٰ کا پوتا ہے، ہر طرف سے دھوکے سے گھیر کر مارو. منقذ ابن مرہ ملعون آیا، پشت سے وار کیا شہزادے کے. اور ایک دفعہ نیزے کا وار کیا. جب نیزے کا وار کیا اکبر کے بدن سے بھل بھل لہو بہنا شروع ہوا. آپ جانتے ہیں نا جب پیاسے کے بدن سے لہو بہے جنگ کی طاقت نہ رہی. شہزادے کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی. جب تلوار چھوٹ گئی نا اکبر کے بدن میں نقاہت آئی. فاعتنقا علی عنوق فرس. اکبر نے
اپنے چہرے کو فرس کی گردن پر رکھا, دونوں باہوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈالا. ایک دفعہ جب دشمن نے دیکھا اب تلوار کی ہمت نہ رہی, ہر طرف سے حملے ہوئے, اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے. یا بابا السلام علیک یا ابتا, بابا اکبر کی خبر لیجئے. فحمل علی القوم کاللیث الغضبان, حسین نے حملہ کیا, ایک دفعہ لشکر کو پیچھے ہٹایا. اب جو پہنچے اکبر کی لاش پر, اکبر مر چکے تھے. باپ ہے کرے تو کیا کرے, فجلس علی الارض, حسین زمین پر بیٹھے. دل کھول رہا ہے, کرے تو کیا کرے, گلے لگا نہیں سکتے, زخم اتنا ہے. فوضع خدہ علی خدہ, کبھی اکبر کے دائیں رخسار پر, دائیں رخسار, کبھی دایاں کبھی بایاں, جگر میں ٹھنڈک نہیں پڑ رہی, اور یہ کہہ کر اٹھے علی الدنیا بعد کلفہ, اب زندگی میں مٹھاس نہیں رہی, آؤ جوانوں اپنے بھائی کے لاشوں کو لے کر جاؤ. لاشا آیا خیمے کے دروازے پر, راوی کہتا ہے ایک بانو آئی برقع پوش, القت نفسها علی علی, اپنے آپ کو اکبر پر گرا دیا. یہ کون تھی؟ کہا مجھے نہیں پتا. کہا تو نہیں پہچانا, یہ علی کی بیٹی ہے زینب. اپنے آپ کو گرا دیا. اب میں آپ سے پوچھوں, زینب نے اپنے آپ کو اکبر کے لاشوں پر گرایا, حسین جیسا بھائی پاس, زینب پر بڑا کٹھن وقت, ہوا کیا ہوگا؟ حسین آگے بڑھے ہوں گے, کتنے پیار سے زینب کے بازوؤں کو پکڑا ہوگا, خیمے میں لے کر گئے ہوں گے. بہن زینب نے حسین کے چہرے کو دیکھا ہوگا, امامت کا چہرہ ہے, سکون آ گیا ہوگا. حسین نے گلے لگایا ہوگا, یہ میرا عقیدہ ہے, پیشانی کا بوسہ دیا ہوگا. بی بی نے نہ جانے کتنی دیر گریا کیا, دل سنبھل گیا ہوگا. حجت خدا کا کے ساتھ ہے. میں کہوں گا مولا کاش 11 محرم کو آپ ہوتے کہ جب آپ کی اللہ ماتم حسین